ناظرین، آج یہ بیان کیا جائے گا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اکثر آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے اور آپ یہ فرماتے کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی 84 نمبر آیت مبارکہ، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ۔ محبوب فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، کہ کون زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وارضہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید سارا پڑھا، سارے قرآن مجید کی تلاوت کی، اول تا آخر قرآن مجید کو میں نے باریکی کے ساتھ پڑھا، تو قرآن مجید کی جو سب سے زیادہ اچھی آیت مبارکہ مجھے لگی، وہ فرماتے ہیں یہی آیت مبارکہ ہے، کل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ شاکلہ ہے، جس کا معنی فطرت مزاج ہے، یعنی ہر شخص اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جو نیک روحیں ہیں، جنتی روحیں ہیں، وہ جنت والوں کے ہی عمل کرتی ہیں، اور جو بری روحیں ہیں وہ دوزخی عمل کرتے ہیں۔ اور جو نیک اور پاک روحیں ہیں، جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ بخوبی اسے سنتے ہیں، اور سن کر انہیں بڑی راحت آتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور جو ناپاک اور نجس روحیں ہیں، ان کے سامنے اگر قرآن پڑھا جائے، دینی مسائل کو بیان کیا جائے، یا قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے، تو وہ انہیں برا لگتا ہے، انہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، انہیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر ان کے سامنے گانا یا فحش کلام کیا جائے تو وہ انہیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ قانون الجنس مع الجنس، جنس کی جانب ہی مائل ہوتی ہے۔ جو نیک روحیں ہیں وہ نیکوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں، اور جو بری روحیں ہیں وہ بروں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔